بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ جب کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا، یزید کی فوج بھی دربدر ہو رہی تھی، دولت کی لالچ میں اللہ کے موضوع کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے فنا پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو کھینچا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ ساتھ کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کے میرے پاس لے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح محل میں پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا ڈر قائم رہے۔ چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ چنانچہ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ دشمن نے امام سجاد سے پوچھا، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ۔ اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، ان میں جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان بچوں کی قبریں کوفہ اور شام کے راستے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ آس پاس کوئی شہر ہی نہیں، بہت دور ان کو ایک گرجا گھر نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ جب اس چرچ کے پادری نے اس قافلے کو دیکھا، بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا بیبیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور تمام سر نوک نیزے پر سوار ہیں۔ وہ پادری سروں پر نظر گھماتا رہا تو اچانک اس کی نظر علی اصغر کے چھوٹے سے سر پر پڑی۔ وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا کیا ہوگا؟ کیوں اس کا سر کاٹ کے نیزے پر سوار کیا؟ یزید کے فوجی غرور اور تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اور جو ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اتنے میں اس پادری کی نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس کا سر بندھا ہوا تھا۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں کے ساتھ کیوں باندھا گیا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کے علمدار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں لیکن یہ سوار ہی نہیں ہوتا، بس اسی لیے اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہوا ہے۔ یوں اس سر کو دیکھتے ہی دیکھتے جیسے پادری کی نظر سر حسین پر پڑی، وہ پادری زاروں کی طرح رونے لگا۔ شمر نے اس پادری سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہے اور اسی پاک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پھر کہنے لگا، ہاں، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہے۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا کہ کون فاطمہ؟ شمر کہنے لگا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پادری زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شمر نے کہا، ہاں وہ۔ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسا ہے اور تم نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر وہ پادری کہنے لگا، آج رات اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو، اس کے بدلے تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، لیکن صرف ایک رات کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، اگلی صبح ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ چنانچہ وہ پادری حسین علیہ السلام کا سر اپنے ساتھ گرجا گھر لے آیا تو اس کے چہرے سے نور ابھرنے لگا، اور وہ پادری گھٹنوں کے بل بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پادری نے اپنی نابینا بیٹی سے کہا، اس سر کی زیارت کرو، یہ سر بہت مقدس ہے۔ وہ نابینا بیٹی کہنے لگی کہ میں کیسے دیکھوں؟
میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس جیسے ہی اس نابینا لڑکی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا کی آنکھوں میں ٹھہر گیا، اور وہ دیکھنے لگی اور خوش ہونے لگی اور گھٹنوں پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ سر کے معجزے سے مجھے تو میری آنکھیں واپس مل گئیں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سروں کو کاٹ کے لائے ہیں۔ اور بس وہ روتی رہی اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے سر کو واپس لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قید کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔